एक शाम तुम्हारे नाम किस टू मुस्कलम जाने था एक नॉवेल्स हुरैन राबी ने दरवाज़ा बजाया। वर्दा अपने नोट्स खोले लाउंज में ही बैठी थी। वो अपनी पढ़ाई अपने करियर को लेकर काफ़ी सीरियस थी। शामिर की तरह वो खुद भी बाहर जाना चाहती थी पढ़ने के लिए। दरहकीकत उसे भी मीडिया साइंस पढ़नी थी, लेकिन जितनी बार भी उसने नवाज से बाहर जाने की बात की, इतनी बार उसने साफ मना कर दिया। लेकिन शामिर ने इसे हौसला दिया था कि वो अपना लास्ट सेमेस्टर पूरा कर ले तो वो इसे खुद भेज देगा। तभी वो मुतमईन थी। मालूम ही नहीं क्या हुआ है इस लड़की को। वो परेशानी से सोफे पर बैठ गई। नवाज इसे लेकर नहीं गए थे अपने साथ। आप मुझे काफ़ी बना दें, मैं पूछती हूँ और परेशान ना हूँ। शर्ट वर्दा जो ट्राउज़र शर्ट में मैसी सा जोड़ा बनाए बड़ी प्यारी लग रही थी, अपनी जगह से उठी और हुरैन के कमरे का दरवाज़ा बजाया। हुरैन दरवाज़ा खोलो, वो बोली, लेकिन अंदर से जवाब नहीं मिला। यार दरवाज़ा खोलो, आंटी परेशान हो रही हैं। इसने दरवाज़ा ज़ोर से बजाया तो अब की बार दरवाज़ा खुल गया। वर्दा ने दरवाज़ा पूरा खोला। वो सामने ही खड़ी थी, आंखें सूजी हुई थी, जबकि हुलिया काफ़ी रफ था और कमरे में अंधेरा था। ये क्या हुलिया बनाया हुआ है तुम्हें? बुखार? अचानक उसकी पेशानी पर हाथ रखा तो वो तप रही थी। और तुमने बताया क्यों नहीं? बुखार है तुम्हें? वर्दा परेशान हुई। अभी मुझे आराम करना है। हुनैन ने नकाश से कहा, पागल लड़की, बाहर आओ। उसका हाथ पकड़ गई। काफ़ी ज़्यादा गर्म हो रहा था। यह हाथ यानी तेज़ बुखार हो रहा था। वो हुरैन को सोफे पर बिठा गई। तब तक राबिया भी आ गई और उसे बुखार में देख उस पर गुस्सा करने लगी कि वो कमरे में बंद क्यों थी। पहले क्यों ना बताया कि नवाज तैमूर हाउस गए हुए थे, जबकि शामिर अपने पोर्शन में था। मैं भाई को फ़ोन मिलाती हूँ, वो खान को भेज देंगे, वर्दा ने कहा तो उसने शामिर को कॉल मिलाई, जो फ़ौरन उठा ली गई। वो हुरैन और वर्दा की कॉल मिस नहीं करता था। हाँ बोलो। वर्दा की कॉल अटेंड करते वो पूछने लगा, भाई फूल को बहुत तेज़ बुखार है, आप प्लीज़ खान को भेज दें। वो बोली तो शामिर चौंक गया। खैरियत? अचानक बुखार? जाविया ने उसके चेहरे पर फिक्रमंदी बस उन दोनों के लिए ही देखी थी। मैं आता हूँ। तो क्या ख्याल आपका? तो वो बुखार में ना होती। भाई आंटी की गलती नहीं है। वर्दा को बुरा लगा। वो नवाज से भी डांट खाती थी, फिर शामिर का वो बुरा रवैया सहती थी। आखिर कोई इंसान थी वो भी। वो सर झटक कर होठ को पकड़कर बाहर चलने लगा। आंटी प्लीज़ परेशान ना हो, मैं आती हूँ, उसने कहा तो राबिया से हिला गई और वर्दा भी उनके पीछे बाहर निकल गई। राबिया की आंखों में आंसू से आ गया। ये गलत बात है भाईजान। भाई जिनका कोई कसूर नहीं है उन्हें ही बाबा और आप टीज करते हैं। वो बोली तो शामिल ने सर झटक दिया। जाविया इस लड़की को ओर से देख रहा था। खुली सी टी शर्ट और खुले पजामे में थी इस वक्त वो। बालों का जूड़ा बनाया हुआ था, जबकि कुछ तराशे हुए बाल आगे को बार बार आ रहे थे, जिन्हें उसने पीछे कर दिया अपने भाई से लड़ते हुए। वो काफ़ी खूबसूरत थी। खूबसूरत तो शामिर भी था। वो दोनों बहन भाई बिल्कुल ही मुख्तलिफ थे। सारी फैमिली से शायद दोनों ही अपनी माँ पर गए थे। वो औरत कुछ नहीं कर सकती। अगर आप लोग ये सोच छोड़ दें कि औरतें कुछ नहीं कर सकती तो बहुत अच्छा होगा। इनका कोई कसूर नहीं है। शामिर ने घूरा तो उसकी जुबान को ब्रेक लग गया। वो चुप हो गई। हुरैन को चेक करके दवा दिलाकर वो सब बाहर निकल आए। शामिर ने उसका चेहरा अपने दोनों हाथों में थाम लिया। क्या हुआ है चंदा? क्यों बुखार चढ़ा दिया और अब रोए जा रही हो? वो बोला तो वो नफ़ी में सर हिलाती अपने भाई के गले लग गई। जाविया ने उसे सिर्फ उन दोनों के लिए ऐसा पाया था, वरना इससे ज़्यादा बदतमीज शायद कोई भी नहीं था। भाई मुझे घर जाना है, हुरैन बोली तो शामिर ने सर हिलाया और वो लोग गाड़ी में सवार हो गए। जाविया और शामिर आहिस्ता आहिस्ता बातें कर रहे थे। हुरैन ने वर्दा के शाने पर सर रखा हुआ था, जबकि वर्दा बाहर देख रही थी। हुरैन के दिमाग में से इतना चल रहा था कि असफंदयार को अपने होश की उम्र में आने के बाद से अब तक जिस तरह उसने चाहा, क्या कमी थी उसकी चाहत में कि अल्लाह ने उसे किसी और को दे दिया। ये बात उसके अंदर चुभ रही थी। वो मर रही थी। वो असफंदयार से मोहब्बत करती थी और वो इससे मिल रहा था, जिसने उसे मांगने और चाहने में मेहनत भी नहीं की। अचानक झटके से गाड़ी रुकी तो वो होश में आई। वो दोनों उतर के अंदर चली गईं, जबकि जाविया भी वहाँ से जाने लगा। अंदर आ, शामिर ने कहा तो वो सनफी में हिला गया। बस मैं अम्मी को लूँगा और उसके बाद घर। चल ठीक है, टिक कर, शामिर ने बेध्यानी में बोला। मैं तेरी बहन नहीं हूँ, इतना एहसास न कर, वो शरारती लहजे में बोला और शामिर ने उसके मुंह के सामने अपनी हथेली खोल दी। बहुत शुक्रिया, मेहरबानी आपकी इस तमगे की। ताविया सर झुका कर कहता वहाँ से निकल गया, जबकि वो अंदर आ गया। हुरैन राबिया की गोद में सर रखे हुए थी। उसकी आंखों से बार बार आंसू गिर रहे थे। बता ही नहीं रही है, कब से पूछ रही हूँ, कोई परेशानी है? बस चुपचाप रोई जा रही है। राबिया बेबसी से बोली तो शामिर हुरैन के पास बैठ गया। हुरैन सीधी हो गई। वर्दा भी उन दोनों को देख रही थी। कहीं बाहर जाना है, कोई चीज़ चाहिए, कोई क्यों रोई जा रही है? राबिया दूर हो गई। वो जानती थी वो उसी तरह उनका ख्याल रखता था। राबिया के लिए ही उसके दिल में कोई गुंजाइश नहीं थी। बस नहीं भाई, मैं बस आराम करना चाहती हूँ, तबीयत नहीं ठीक, वो बोली तो शामिर ने सर हिलाया। चलो ठीक है, रेस्ट करो। उसके सर पर हाथ रखकर खड़ा हुआ। और तुम बहन का ख्याल रख लिया करो। सारा सारा दिन किताबों में घुसी रहती हो, कानों में तुम्हारी हैंड फ्री लगी रहती है।
اس کے کان میں سے ہینڈ فری کھینچ کر کہتا بولتا ہوا باہر چلا گیا۔ وردہ منہ بنا گئی جبکہ رابعہ مسکرا دی۔ چلو کچھ نہیں ہوتا، بڑا بھائی ہے۔ تم دونوں کمرے میں جاؤ، میں دودھ دیتی ہوں، اور وردہ بچہ دودھ پی کر سونا۔ وہ ٹوک بھی گئی کیونکہ وہ کھانے پینے کی کافی چور تھی۔ تیمور آفریدی کے گھر سارے بیٹے جمع تھے۔ بختیار نے باپ کی سمت دیکھا۔ بابا، میں سوچ رہا ہوں اسفندیار اور دھن کی شادی جلد از جلد کر دی جائے۔ اس نے سوالیہ نگاہوں سے انہیں دیکھا تو وہ مسکرا دی۔ ہاں، میں تو خود یہی چاہتا ہوں، وہ بولے اور عزیر کی دیکھا۔ دھن میں تو جان بستی تھی نا ان کی۔ عزیر نے سر ہلایا۔ جیسے بابا جان چاہیں۔ تیمور آفریدی فخر سے مسکرائے۔ ٹھیک ہے، پھر گھر میں ایک قرآن خوانی کا اہتمام کر لو، پھر آرام سے بیٹھ کر تاریخ طے کر لیں گے۔ تیمور صاحب نے کہا تو اسفندیار کا تو چہرہ خوشی سے سرخ پڑ گیا۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا شادی کے بعد اتنی جلدی ہوگی، لیکن یہ بہت جلد ہے۔ بہزاد نے سب کی طرف دیکھا۔ گھر کے بچے ہیں تو جتنا جلد ہو اتنا اچھا ہے، تیمور صاحب نے کہا تو وہ ترچھی نگاہ ان پر ڈال دی۔ جلد بازیاں رشتوں کو خراب کرتی ہیں دادا جان، ضروری نہیں جو آپ کہہ رہے ہیں وہ ٹھیک بھی ہو۔ بہزاد نے کہا تو بختیار نے فوراً بیٹے کو گھورا۔ یہ تم کیسے بات کر رہے ہو ابا جی سے؟ میں ٹھیک بات کر رہا ہوں۔ اسود یار، تم جلد شادی کرنا چاہتے ہو؟ اس نے بھائی سے پوچھا تو وہ ایک دم سیدھا ہوا۔ بھائی، جو دادا جان فیصلہ کریں ٹھیک ہے۔ آہستگی سے بولا۔ بس بس؟ تیمور صاحب نے جیسے جتاتی نگاہ اس پر گھمائی۔ وہ ہاتھ اٹھا کر گہرا سانس بھر گئے۔ یہ تو طے ہو گیا، قرآن خوانی کا اہتمام کر لو۔ امامہ، نائلہ، انہوں نے دونوں بہوؤں کی طرف دیکھا۔ جی ابا جی، بہتر ہے، ہم کر لیتے ہیں، وہ بولے تو وہ سر ہلا گئے۔ دھن کے لیے اچھا لباس لے آنا، اور زیادہ بہتر تو یہ ہے کہ وہ خود اپنی پسند کا لے آئے۔ 2 دن بعد جمعہ ہے، جمعے کے دن رکھ لو اور سب کو بلا لو، خاندان والوں کو۔ وہ بتا رہے تھے اور باقی سب ایسے نوٹ کر رہے تھے اپنے ذہنوں میں جیسے ازبر کر رہے ہیں جو وہ کہہ رہے ہیں۔ اور مہرین، تم بھی آ جانا، اپنے بھابھیوں کی مدد کرنا۔ وہ بیٹی سے بولے۔ جی ابا جی، مہرین نے جلدی سے کہا، اور ابھی وہ بات مکمل کرتے ملازم آیا کہ باہر زاویار صاحب آئے ہیں، مہرین باجی کو بلا رہے ہیں۔ وہ بولا تو مہرین ذرا بے چینی سے پہلو بدل گئی۔ یہ تمہارا لڑکا افسر بن کر کچھ زیادہ ہی افسری پہ اتر گیا ہے۔ وہ بیٹی کو ذرا گھور کر بولے۔ نہیں، وہ تو بڑے بھائی کے گھر گیا تھا، شامیر سے ملنے، اندر آ ہی رہا ہوگا۔ مہرین ذرا گھبرا کر بولی۔ حیا نے ماں کا شانہ پکڑا۔ امی، بھائی بلا رہے ہیں۔ وہ بولی تو مہرین شرمندہ سی رہ گئی، وہ جیسے کسی کو دیکھ ہی نہ سکی۔ جاؤ حیا، بیٹا بلا کر لاؤ بھائی کو۔ امی، وہ صاحب منع کر چکے ہیں۔ حیا آہستگی سے بولی۔ مہرین، جاؤ، چلی جاؤ، وہ تھکا ہوا ہوگا اس لیے اندر نہیں آ رہا ہوگا۔ بختیار نے ہی بہن کی مشکل آسان کی۔ وہ کسیانی سی ہو گئی۔ کوئی تھکاوٹ نہیں ہے، بد تہذیبی ہے، بس معلوم نہیں کیا سکھایا ہے، یاد دلا دیا کرو اپنے بیٹے کو افسر لگ گیا ہے تو نانا کی عزت میں کمی نہیں آئے گی کہ سلام سے بھی جاتا رہے۔ وہ بولے تو وہ بس سر جھکا گئی اور سب سے مل کر باہر آ گئی۔ مہرین اپنا بیگ اندر بھول گئی تو حیا جلدی سے اندر بھاگی اس کا بیگ لینے کے لیے کہ روحان سے ٹکرا گئی۔ آنکھیں نہیں ہیں تمہارے پاس؟ وہ بگڑ کر بولا۔ حیا کا تو دل ہی نہیں کرتا تھا بولنے کا اس سے، اور وہ بولی بھی نہیں۔ پہلے کبھی یونیورسٹی میں بھی وہاں ایسے رہتی تھی جیسے اسے جانتی ہی نہ ہو۔ روحان بھی کہہ کر اندر چلا گیا اور وہ باہر آ گئی۔ امی منہ بنا کر غصے سے گاڑی میں بیٹھی باہر دیکھ رہی تھی۔ زاویہ نے شیشہ پیچھے سیٹ کیا اور آنکھوں کے اشارے سے پوچھا کہ ہوا کیا ہے؟ حیا نے سر ہلا دیا کہ معاملہ آج گرم ہے۔ وہ تقریباً 20-25 منٹ بعد گھر پہنچے تھے۔ امی سیدھا کمرے میں چلی گئیں۔ کیا ہوا ہے بھائی؟ اور حیا نے اسے بتایا کہ نانا ابو نے امی کو سنائی ہے کہ آپ ملنے نہیں آئے۔ یار یہ آدمی! زاویہ غصے سے مٹھیاں بھیج گیا۔ امی بہت غصے میں ہیں بھائی، آپ تو گئے۔ حیا اسے ڈرا کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ بدتمیز، شرم ہی نہیں آتی بڑے بھائی کو ڈرا رہی ہے۔ اسے گھورتا ہوا سوچنے لگا اور بلاخر گہرا سانس بھرتا امی کے پاس آ گیا۔ چلے جاؤ زاویار، مجھے ابھی تم سے کوئی بات نہیں کرنی۔ اسے دیکھتی غصے سے بولی اور نماز کے لیے جائے نماز بچھا لیا۔ امی ایسے تو نہ کریں، کیا مسئلہ تھا؟ تم اندر ان سے ملنے کیوں نہیں آئے؟ وہ بھڑکی۔ امی میرا دل نہیں کرتا ان سے ملنے کا، کیونکہ میں نے ان کے رویے دیکھے ہیں۔ وہ آپ کو تو اب بابا کی وفات کے بعد پالنے کو تیار تھے، لیکن مجھے اور حیا کو نہیں۔ میں لینے جاتا تھا ان سے پیسے تو گھنٹوں دھوپ میں کھڑا رہتا تھا، کوئی اس گھر میں سے باہر آنے کی زحمت نہیں کرتا تھا سوائے شامیر کے۔ جان بوجھ کر وہ ہمیں خرچہ دیر سے بھیجتے تھے۔ کیا یہ سب میں بھول جاؤں؟ ہے تو بہت چھوٹی تھی، اسے یاد ہے، اور مجھے تو ایک عمر لگ گئی۔ امی تو مجھے یاد نہیں ہوگا؟ کیسے آپ مجھے فورس کر سکتی ہیں ان لوگوں کے ساتھ اچھا رویہ رکھنے کے لیے؟ ان سے جرا کرنے لگا جبکہ وہ اس کے پہلو میں بیٹھ گئی۔ لیکن بیٹا یہ بھی تو سچ ہے کہ آج جو کچھ تم ہو انہی کی وجہ سے ہو۔ نہیں، میں اپنی محنت کی وجہ سے ہوں، میں اپنے اللہ کی وجہ سے ہوں۔ میں نے دن رات ایک کیا ہے اس سب کے لیے میں نے محنت کی ہے، میں نہیں مانتا یہ سب۔ وہ بولا تو مہرین نے اس کے شانے پر ہاتھ رکھا۔ لیکن منہ دکھاوے یا چلو میرے لیے ہی مل لیا کرو میری جان، میں شرمندہ ہوتی ہوں۔ وہ بولی تو زاویہ نے ایک لمبا سانس کھینچا۔ اچھا ٹھیک ہے، وہ منہ بنا کر بولا تو مسکرا دی۔ جاؤ آرام کر لو، صبح جانا بھی ہے۔ پیار سے بولی تو اٹھ گیا۔ آپ ناراض تو نہیں ہے نا؟ اس کی بات پر وہ اس کی پیشانی چوم گئی۔ زاویہ
میں تم سے کبھی ناراض نہیں ہو سکتی، تم میرا سب کچھ ہو میری جان۔ وہ بھیگی آنکھوں سے بولی تو وہ ابھی ان کے ہاتھ چوم گیا اور اٹھ کر باہر آ گیا۔ ہلکا پھلکا سا محسوس ہو رہا تھا۔ بہزاد، نیلم نے اس کی شرٹ کے بٹن کو چھیڑا، اس کا چہرہ دیکھنے لگا۔ نیلم اس سے 6 سال بڑی تھی۔ بہزاد نے اس کا ہاتھ چاہت کے باوجود بھی نہیں ہٹایا کیونکہ وہ اس کی بیوی تھی، اس پر حق رکھتی تھی۔ میں سوچ رہی ہوں کہیں باہر چل لیتے ہیں، تم تو کام میں تم تو کام میں ہی لگ گئے ہو، جب دیکھو کام جب دیکھو کام۔ اپنے بھائی کو ہی دیکھ لو، پسند کی شادی کر رہا ہے۔ اس نے اس کے سینے پر اپنی انگلی گھمائی۔ پسند کی؟ وہ اس کی جانب دیکھنے لگا۔ ہاں، تو یہ گھر میں کسی کو نہیں پتا کہ اسد یار دھن کو پسند کرتا ہے۔ دادا جان نے بائی چانس رشتہ کیا اور اس کی پسند پوری ہو گئی۔ نیلم نے آنکھیں گھمائی۔ اور یہ کہانی آپ کو کیسے پتا؟ وہ سوال کر رہا تھا۔ مجھے تو سب پتا، خیر تم بتاؤ، ہم دونوں چلتے ہیں کہیں؟ مجھے بہت کام ہے نیلم، سو جاؤ، کہہ کر وہ بیڈ سے اٹھ گیا۔ بہزاد، میں آج کل نوٹ کر رہی ہوں تم بھاگنے لگے ہو مجھ سے، وہ گھور کر بولی۔ بہزاد نے بیزاری سے اسے دیکھا۔ میں کسی کو بہزاد نے بیزاری سے اسے دیکھا۔ میں کسی کو اگنور نہیں کر رہا، مجھے کام ہے۔ کام کام کام، تم بیوی کا خیال یا اس کی ضرورتوں پر بھی توجہ دے دیا کرو، نیلم نے کہا تو بہزاد نے خاموش نگاہ اس پر اٹھائی۔ اسے اس کی اس طرح بولنے کی عادت بہت بری لگتی تھی۔ میں اپنی بیوی کے حقوق و فرائض سب انجام دے رہا ہوں، اور بھلے آپ مجھ سے عمر میں بڑی ہیں لیکن مجھے یہ آپ کی زبان دراز طبیعت نہیں پسند۔ تو بہتر ہے کہ آپ جب میرا موڈ نہ ہو تو فرمائشیں نہ اٹھا کر بیچ میں لایا کریں۔ اسے جھاڑ پلا کر وہاں سے اسٹڈی میں چلا گیا۔ نیلم خاموش سی ہو گئی، اور تھوڑی دیر بعد جب وہ واپس آیا تو وہ سو گئی تھی۔ وہ باہر نکل گیا اور سگریٹ جلا کر لبوں سے لگا لی۔ اسے یاد تھا کہ اس نے بہت کوشش کی تھی کہ وہ ابھی شادی جیسی ذمہ داری کو پورا نہیں کرنا چاہتا، وہ اس بزنس کا حصہ نہیں بننا چاہتا، لیکن اس کی زندگی کی ہر ترتیب دادا جان نے طے کی تھی اور اسے خاموش ہونا پڑا تھا جبکہ وہ نیلم سے آج تک دل نہیں لگا سکا تھا۔ لیکن وہ اتنا جانتا تھا کہ اس میں اس کا قصور نہیں، وہ اس رشتے کو ہر ممکن حد تک نبھا رہا تھا، لیکن اس میں بغاوت بھی پوری تھی کہ وہ لحاظ اس گھر میں کسی کا نہیں کرتا تھا۔ اور ویسے بھی جب آپ کی من چاہی کچھ نہ ہوئی ہو تو سب مربت بھول جاتے ہیں، بس ایسا ہی حال اس کا بھی تھا۔ حیا، یونیورسٹی سے جلدی آ جانا۔ کیوں امی؟ حیا نے پراٹھا کھاتے انہیں دیکھا۔ نانا جان کے گھر جائیں گے، ایک دن ہے بیچ میں پرسوں قرآن خوانی ہے، بھابھی وغیرہ کو کوئی مدد ہوگی کی ضرورت ہوگی۔ حیا نے سر ہلا دیا جبکہ زاویار دانت پیس گیا، لیکن بولا نہیں۔ کافی کا گھونٹ بھر کر وہ اٹھ گیا۔ حیا بیٹا جلدی آؤ، وہ عجلت میں بولا اور باہر نکل گیا۔ حیا بیٹا جلدی آؤ، وہ عجلت سے بولا اور باہر نکل گیا۔ اللہ کے امان میں پیچھے وہ ان دونوں پر آیت الکرسی پڑھ کر پھونک گئی اور وہ دونوں باہر نکل گئے۔ حیا کو یونیورسٹی چھوڑ کے وہ اپنے آفس چلا گیا اور وہ اندر داخل ہوئی تو اپنے لیکچر کے لیے لیٹ ہو گئی تھی۔ وہ جلدی سے اندر کی جانب دوڑی کہ جانی پہچانی شکلیں دیکھ کر وہیں تھم گئی۔ روحان افریدی صاحب تھے، اپنی وہ ہی اوچھی حرکتوں میں مشغول۔ یہ شخص آج تک اسے یونیورسٹی کی ہر لڑکی کے ساتھ افیئر چلاتا دکھ چکا تھا۔ روحان یونیورسٹی کے ٹاپ لڑکے سحرش کے بالوں کو چھوتا، کبھی اس کے گال کو چھوتا، کبھی اس کے ہونٹوں کو چھوتا۔ معلوم نہیں اس کے اتنے قریب کھڑا کیا کر رہا تھا۔ حیا کو اس سے گھن آنے لگی، لیکن دکھ یہ تھا کہ اسے وہیں سے اپنی کلاس میں داخل ہونا تھا اور یہ کام کلاس کے دروازے پر ہو رہا تھا۔ شکر تھا کلاس شروع نہیں ہوئی، روحان بھی اسے دیکھ چکا تھا۔ اسے دیکھ کر اسے گھورتا سحرش سے دور ہوا، جبکہ حیا اندر چلی گئی۔ اس کی دوست بھی بیٹھی تھی۔ روحان بھی پلٹ کر کلاس میں آ گیا اور کچھ دیر میں سر بھی آ گئے۔ آج کا ٹیسٹ ریڈی ہے؟ سر نے پوچھا تو وہ ایک دم بولا نہیں، اور ساری کلاس ہنسنے لگی۔ وہ اسی طرح سب کا مذاق بناتا تھا۔ حیا چڑ سی جاتی تھی اس کی ان حرکتوں سے۔ سر نے اس کے مسخرے پن کو اگنور کیا اور ہلکا سا مسکرا کر سب کو ٹیسٹ دینے لگا۔ ٹیسٹ شیٹ ہاتھ میں آئی تو اچانک کلاس میں پروفیسر اقبال داخل ہوئے۔ وہ جو پیپر کو دیکھتا ابھی ببل چبا رہا تھا ایک دم سیدھا ہو گیا۔ حیا نے دل سے شکر ادا کیا کہ اچھا تھا اب انسان بن کر رہے گا۔ پوری یونیورسٹی میں پروفیسر اقبال کے ہی تو قابو میں آتا تھا، کیونکہ وہ عزیز ماموں کے دوست تھے اور وہ سیدھا عزیز ماموں کو شکایت لگاتے تھے اس کی۔ وہ جھک گیا پیپر پر۔ روحان بیٹا ٹیسٹ دے رہے ہو؟ مسکرائے۔ جی جی سر۔ اچھی بات ہے۔ پروفیسر نسیم، روحان کا ٹیسٹ مجھے دیجیے گا، میں چیک کروں گا، وہ کہہ کر کرسی پر بیٹھ گئے، جبکہ روحان کا دم خشک ہو گیا۔ وہ دونوں ہی الگ الگ رو میں بیٹھے تھے، لیکن لائن ایسے تھی کہ حیا اس کے الٹے ہاتھ پر تھی اور قریب بھی حیا اسے مکمل اگنور کیے ٹیسٹ دے رہی تھی۔ اس کا سارا دھیان ٹیسٹ پر تھا اور روحان کو اس کا لکھا نظر آ رہا تھا۔ وہ خباثت سے ہنسا اور اس کا کاپی کرنے لگا، اور چیٹنگ میں تو وہ ماہر تھا۔ وہ آج تک یونیورسٹی کی ہر لڑکی کو ایک ہی ڈائلاگ مارتا تھا، ہر دوسری لڑکی کو چیٹ کرتا تھا، اور اسے کوئی دکھ بھی نہیں تھا۔ حیا کی اچانک نگاہ اس پر گئی اور اس نے اپنا پیپر چھپا لیا۔ روحان نے اسے گھورا۔ اوئے کزن! حیا بحری بن گئی۔
सुन भी रही हो? वो फिर बोला। हया ने तवज्जो न दी। मैं तुम्हारी गर्दन दबा दूंगा, दिखाओ मुझे। वो भड़का। आप कौन होते हैं मेरी गर्दन दबाने वाले? हया भी भड़की, जबकि रूहान ने दांत पीसे। दिखा भी दोगी तो क्या हो जाएगा? वो बोला। क्यों दिखाऊं? मेरी मेहनत है, मैं कॉपी नहीं करने दूंगी आपको। ऐसी की तैसी तुम्हारी मेहनत की, देखो अब। सर, वो चीखा। सर इकबाल खड़े हो गए। हया परेशानी से सबको देखने लगी। सर, ये मुझे चीटिंग करा रही है और खुद वो टॉपर बैठा है, इसकी चीटिंग कर रही है। वो सुकून से बोला। और बदकिस्मती से रूहान ने हया से कम लिखा होता और हया ने उस टॉपर से कम। नहीं सर, मैं अपना। सर इकबाल ने गुस्से से दोनों से पेपर खींचा। गेट आउट, वो बोले। रोहान शाने उचका गया। सर, मेरा यकीन करें, मैंने चीटिंग नहीं की। वो खुद मेरा कॉपी कर रहे थे, मैंने रोका था। मिस हया, ऑफिस में आकर बात कीजिएगा मुझसे। वो कहकर उसे इग्नोर करके चले गए। दोनों क्लास से बाहर खड़े हो जाएं, जब तक पेपर खत्म नहीं होता। वो घूर कर बोले तो रोहान बैग कंधे पर डालता बाहर आ गया, जबकि हया की आंखें भीग गईं। एक नज़र अपनी दोस्त पर डाली, जो खुद परेशान हो गई थी, और बाहर आ गई। दोनों क्लास से बाहर खड़े थे। रोहान हंसा। कहा था ना, अगर मुझे दिखा देती तो आज यहाँ ना खड़ी होती। वो हंसा, जबकि हया ने आंसुओं से लबरेज आंखें उस पर उठाई। रोहान एकदम चौंक गया। वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि वो रो पड़ेगी। मैंने बहुत मेहनत की थी। वो सिसकी और आंखें साफ कर ली। रोहान चंद लम्हे बाद सर झटक गया। वो सीटी पर धुन बजाता रहा और लेक्चर ऑफ हो गया। दोनों सर इकबाल के ऑफिस में पहुंचे तो उन्होंने हया समेत उसे भी खूब झाड़ा और आखिरी वार्निंग दी, जबकि हया इन्हें भी यकीन दिला रही थी कि वो नहीं करती चीटिंग। सर, आप मुझसे अभी ले लें पेपर, इसने कहा तो रोहान ने झटके से इसकी शक्ल देखी। ना, नहीं, अभी लेने की क्या जरूरत है? अब तो पेपर खत्म और क्लासेस होंगी, टाइम वेस्ट होगा सर। वो हकला कर बोला। हया ठीक कह रही है, लिखो दोनों यहीं। लिखो दोनों यहीं, ये टेस्ट ज़रूरी है, फाइनल्स में नंबर लगेंगे। वो बोले तो रोहान की तो सीटी ही गुम हो गई। हया खुश होती अपना पेपर लिखने लगी। पेपर एक घंटे बाद रोहान का ब्लैंक देखकर उन्होंने दांत पीसे, जबकि हया ने इतरा कर अपना पेपर दिया और जिताती निगाहों से उसे देखा। सर इकबाल वॉशरूम में गए थे। सी, कौन चीटर है? आप सिर्फ पेपर में नहीं, आपकी ज़िंदगी ही चीटिंग है। ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है। वो भड़का। मुझे आप जैसे लोगों की मुलाकात का शौक भी नहीं है। वो घूर कर कहती जाने लगी कि रूहान ने उसकी कलाई जकड़ ली। मुझ जैसे मतलब? हाँ, हाथ छोड़े मेरा। वो आग बगल हुई। सर इकबाल भी तब तक आ चुके थे, जो वॉशरूम में गए थे। रूहान ने हाथ छोड़ दिया और हया वहां से चली गई। अब रूहान की क्लास इनके जिम्मे थी।